السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ گزشتہ دن میں نے آپ کو بھیڑیے کا ہم کلام ہونے کا ذکر، ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کیا تھا، اسی کی کچھ سلسلہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی گفتگو سن لی تو اپنے اصحاب کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ اس واقعے کو درست جان لو، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد سے پہلے سے صلاح کر رکھی تھی تاکہ ضعیفوں اور جاہلوں کو اپنے دام فریب میں پھنسائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کا یہ حال معلوم ہوا تو آپ مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اس چرواہے کی گفتگو میں شک ہے، مگر مجھے تو یقین ہے کہ وہ سچ کہتا ہے، اور اس بات کا اس شخص نے بھی یقین کر لیا جو عالم ارواح میں عرش خداوند جبار کے اعلیٰ مقام پر میرے ہمراہ تھا، یعنی کہ مولا علی جو کہ میرا بھائی بھی ہے، اور وہ اور میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو میری طرف بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے کان اور آنکھ اور ہاتھ کی مانند علی کو قرار دیا ہے، یہی علی میرا یاور اور معین و مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ بہشت میں اس سے اور اس کے دوستوں سے زینت دے گا اور جہنم کو اس کے دشمنوں سے پر کرے گا۔ اگر ابھی بھی کسی کو یقین نہیں ہے تو جا کر گلے میں بھیڑیوں کو دیکھ آؤ۔ یہ مہاجرین و انصار گلے کی طرف روانہ ہوئے اور واقعی انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو اس کو ہانک کر گلے میں ملا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں ظاہر کر دوں کہ اس بھیڑیے کے ہم کلام کرنے میں میرا کچھ غرض نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں ظاہر فرمائیے کہ یہ کس طرح سے ہم کلام ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گرد حلقہ کر لو تاکہ یہ بھیڑیے مجھے نہ دیکھیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے کیا، لیکن یہ بھیڑیے ہر ایک کو کی بو سونگھتے گئے اور ان کو ہٹاتے گئے، دھکیلتے گئے، اور یہاں تک کہ بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ پہنچے اور اپنے رخسار ریت پر رکھ کر لوٹنے لگے حضور کے سامنے اور کہنے لگے کہ آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، آپ پر ہمارا سلام ہو یا رسول اللہ، آپ رب العالمین اور بہترین جمیع مخلوقات ہیں، اور اس چرواہے کو ہم نے ہی آپ ہی کی طرف بھیجا تھا اور آپ کی خبر اس کو پہنچائی تھی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی اگر اس کی بابت تم لوگوں کو کچھ عذر ہے تو حضرت علی کے پاس اسی طرح جا کر حلقہ کر لو۔ اور پھر یہ اصحاب حضرت علی کو حلقے میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ بھیڑیے تمام لوگوں کو سونگھ سونگھ کر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بیچ بھیڑ میں مولا علی کے سامنے پہنچے، اور جیسے ہی ان کو دیکھا تو اپنے رخسار خاک پر رکھ کر ان کے سامنے لوٹنے لگے اور پکارا کہ ہمارا سلام ہو آپ پر، اے معدن کرم و سخا اور محل تعقل و ذکا اور عالم صف اولا اور وسیع مصطفیٰ، ہمارا سلام ہو آپ پر، اے وہ شخص کہ خدا نے آپ کے دوستوں کو سعادت مند کیا ہے اور آپ کے دشمنوں کو شقی ابدی قرار دیا ہے، آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل بیت کا سردار بنایا ہے۔ یہ دیکھ کر اصحاب نہایت متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نہ جانتے تھے کہ حیوانات بھی علی کے ایسے محب اور فرما بردار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم صرف ایک ہی حیوان کی فرما برداری دیکھ کر متعجب ہوتے ہو، اگر تمام حیوانات بری اور بحری اور ملائکہ زمین و آسمان اور فرشتگان حجاب و کرسی اور عرش اعظم کے نزدیک ان کی قدر و منزلت دیکھ لو تو نہ معلوم تمہارا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔